السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ کیا جنات، شیطان، بھوت، پریت، دیوی دیوتا، چڑیل، خبیث، ان سب چیزوں کو انسان کے جسم سے باہر نکالنا کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کیا یہ احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جی ہاں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ میں یہی ثابت کروں گا کہ جنات کو بھگانا، جنات کو اتارنا، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے لاسٹ میں اخیر میں جنات، بھوت، پریت، چڑیل، دیوی دیوتا، خبیث، ان سب چیزوں سے بچنے کا ایک پاورفل عمل بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جنات اس دنیا میں انسانوں کی طرح موجود ہیں۔ جیسے انسان موجود ہیں ویسے جنات بھی موجود ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور وہ ہمیں اچھی طرح سے دیکھتے ہیں۔ جنات کا ثبوت قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مستقل ایک سورت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل کی ہے جس کا نام سورۃ الجن ہے۔ اس کے ابتدائی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، نبی آپ کہہ دیجئے جناتوں کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو غور سے سنا۔ تو جنات اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے اندر آگ کا عنصر، آگ کا مادہ غالب ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھیے کہ جنات انسان کے جسم میں داخل بھی ہو جاتے ہیں۔ آسیب ہیں، بھوت ہے، چڑیل ہے، خبیث ہے، گندی ہوائیں ہیں، ارواح خبیثہ ہیں، یہ سب انسان کے جسم میں داخل ہو کر کے اپنا عمل دخل بھی کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں کل قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جس سے شیطان نے چھو کر، لپٹ کر، چمٹ کر پاگل بنا دیا ہو، خپتی بنا دیا ہو، مجنون بنا دیا ہو، دیوانہ بنا دیا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ شیطان، آسیب، خبیث، گندی چیزیں یہ انسان کو چمٹ بھی جاتی ہیں، لمٹ بھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ سب شریر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دو روایتیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن کو بھگانا، جنات اتارنا، شیطان کو جسم سے باہر نکالنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ ہمارا گزر ایک پانی کی جگہ سے ہوا، یعنی ہمیں ایک ایسی وادی میں پہنچے جہاں پر پانی اویلیبل تھا، پانی دستیاب تھا۔ ایک عورت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر کے آئی اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے جسم میں آسیب داخل ہو گیا ہے، جنات داخل ہو گیا ہے، شیطان داخل ہو گیا ہے اور بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کی ناک پکڑی اور کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کا دشمن اس کے جسم سے باہر نکل، انی عبد اللہ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا بندہ محمد اللہ کا رسول ہوں۔ چنانچہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم اس جگہ سے چلے گئے اپنے مقصد کی طرف۔ جب ہم وہاں سے لوٹے اور لوٹتے وقت دوبارہ اس جگہ پر پہنچے تو وہ خاتون ہمیں دوبارہ مل گئی۔ تو ہم نے اس خاتون سے پوچھا تمہارے بچے کی طبیعت کیسی ہے، تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ اس خاتون نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کے علاج کے بعد، آپ کے میرے بچے کے جسم سے جنات شیطان کو نکالنے کے بعد دوبارہ داخل نہیں ہوا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کے علاج کے بعد میرا بچہ پوری طرح ٹھیک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جنات، شیطان، خبیث، گندی ہوائیں انسان کے جسم میں داخل ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ علاج بھی دعا کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، منقول دعاؤں کے ذریعے سے، رقیے کے ذریعے سے علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت اور ہے، اس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر کے حاضر ہوئی اور اس کے بیٹے کو صبح اور شام دورے پڑتے تھے، مرگی پڑتی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو اس کے سینے پر پھیرا، پھیرنے کے بعد اس بچے کے منہ سے قے ہوئی، ایک ہیبت ناک شے نکلی جیسے دوڑتا ہوا کالا پلہ، اس کے بعد سے وہ بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان دونوں حدیثوں سے جہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسانی جسم سے جن کو، شیطان کو، خبیث کو، بھوت کو، پریت کو، چڑیل کو، دیوی دیوتاؤں کو باہر نکالا جا سکتا ہے،
اور اسی طریقے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسان کے جسم میں یہ سب چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، انسان جو ہے قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لے، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کر کے اپنے پورے بدن پر پھیر لے۔ پھیرنے کا طریقہ یہ ہے 3 مرتبہ پھونک مارے، اور ایسے پھونک کی تھوڑا سا تھوک بھی باہر آنا چاہیے، اس طریقے سے۔ اس کے بعد اپنے دونوں سروں کے اوپر ایسے لے کے جائے، پھر ایسے لے کر کے آئے، اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے، اس کے بعد ایسے، اس کے بعد پھر الٹا، پھر الٹا، پھر اس کے بعد بائیں ہتھیلی سے سیدھے ہاتھ کے اوپر یوں، پھر اس کے بعد یوں، پھر اس کے بعد سینے کے اوپر، اس کے بعد جو ہے پیر کے پورے حصے پر۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اگر اس کو پریشانی ہوگی، اس کے جسم میں جنات ہوگا، شیطان ہوگا، خبیث ہوگا، تو وہ چند دنوں کے اندر ہی باہر نکل جائے گا اور مریض پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آ گئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں آپ کے علاج کی پوری ترتیب بتاؤں گا۔